نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 16 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 110 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن جو ہوگا یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کس قدر فریب میں مبتلا ہیں۔ اہل کتاب کے باطل خیالات اور بے بنیاد خواہشات یہ تھیں کہ صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں بھی کرتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہم چونکہ اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا پھر نصرانی ہو۔ تو جنت اس طرح نہیں ملے گی، بلکہ جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کے دعوے اور جھوٹی آرزویں سب بلا دلیل ہیں، انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے اس کو قائم کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتو، کہہ دیجئے لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کیونکہ زبانی دعوے اور جھوٹی آرزویں بیکار چیزیں ہیں، یہ خواہ کسی یہود کی ہوں یا نصرانی کی ہوں یا کسی مسلمان کی ہوں یا پھر کسی اور کی ہوں۔ اخروی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ عام ہے کہ ہم اپنے پیر کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم فلاں پیر کے مرید بن جائیں تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل مانگ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی اس بات پر دلیل لائیں، وہ اس لیے کہ علم کا ادب یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ دلیل کے ساتھ کی جائے۔ لوگ دین کو دو بنیادوں پر لیتے ہیں، ایک علم کی بنیاد پر، دوسرا عقیدت کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ دین کو علم کی بنیاد پر لیتے ہیں، جس چیز پر بھی عمل کرتے ہیں اس کی دلیل کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دین کو عقیدت کی بنا پر لیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کہہ دیا، چونکہ وہ بڑے ہیں، ہمیں ان سے بڑی عقیدت ہے تو ہم اس کو ویسا ہی کر لیں گے۔ تو علم کا ادب یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ دلیل کے ساتھ کی جائے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ہاں۔ ہاں کا معنی ہم نے بریکٹ میں دیا ہے، بلا حرف تصدیق ہے اور حرف ایجاب بھی ہے۔ حرف ایجاب کا مطلب ہوتا ہے نعم، یعنی اس میں ہاں کا معنی ہوتا ہے۔ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے ہاں کیوں نہیں البتہ،
تو بلا حرف تصدیق ہے اور حرف ایجاب نعم ہے، اور اس کے مابعد تصدیق ہوتی ہے، یعنی بلا کے بعد جو بات آئے گی وہ درست بات ہوگی. بلا کیوں نہیں، ہاں، من جس نے اسلم سپرد کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، اپنی ذات، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن احسان کرنے والا بھی ہو. قبولیت عمل کی دو شرائط اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں. ایک اسلم وجہہ للہ، یعنی عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری شرط وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی عمل درست اور شریعت کے مطابق ہو. فلہو تو اس کے لیے اجرہ اجر اس کا، عند ربہ پاس ہے اس کے رب کے، ولا خوف اور نہ ہوگا کوئی خوف، علیہم اوپر ان کے. اور خوف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، تو ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. غم ماضی کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے، تو نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، یعنی یہ جنت میں جائیں گے. تو اس آیت میں قبولیت عمل کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، محسن بھی ہو، یعنی وہ توحید پر چلنے والا، اپنے عمل میں مخلص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو. تو نجات کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ محسن بھی ہو. ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا، وہ جہنم میں گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا، اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں، البتہ شدید زخمی ہے. جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ایک شخص تھا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن بظاہر وہ کیسا نظر آ رہا تھا؟ جنتی نظر آ رہا تھا، نیک کام کر رہا تھا، جہاد میں لڑ رہا تھا، لیکن بذریعہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اور جو آخری حصہ ہے اس حدیث کا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا تھا کہ جا کر اعلان کر دو کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر سے، یعنی کسی نافرمان اور منافق سے بھی لے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ نجات کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ وہ محسن بھی ہو.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ یہاں آپ دیکھیں تو الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، من اسلم وجہہ للہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد اپنی ذات، اپنی نیت ہے، یعنی جو اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دے، کمپلیٹ سبمیشن کرے، یعنی اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے، دیکھے وہ جو اللہ کو پسند ہے، سوچے وہ جو اللہ کو پسند ہے، سنے وہ جو اللہ کو پسند ہے، بولے وہ جو اللہ کو پسند ہے، عمل وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا سوچنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا اللہ کے کہنے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو لانا ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پر چہرے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ گو کہ جسم میں اور بھی اعضاء ہیں، لیکن خاص الخاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وجہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں سجدہ گاہ ہے۔ یہ جو پیشانی ہے، سجدے میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو زمین پر لگا دیتے ہیں، اور سجدہ سبمیشن یعنی سپردگی کی علامت ہے۔ اس لیے جسم میں دیگر اعضاء ہونے کے باوجود بھی خاص الخاص چہرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ چہرے میں آنکھ، زبان، دماغ ہیں جو ہمارے عمل کے لیے مددگار اعضاء ہیں، تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جہاں سپردگی کی بات ہوئی وہاں یہ بھی کہا گیا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی ہر کام کو دل سے کرنے والا، صدقہ کرے تو دل سے کرے، عبادت کرے تو دل سے کرے، خوشی سے کرے، خوبصورتی کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، تو محسن اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے جو ہر کام اچھے سے کرنے والا ہو۔ پھر یہ کہ وہ سنتوں کا پیروکار بھی ہو۔ کیونکہ سنت کے بغیر تو ہم محسن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ پھر یہ کہ ہر معاملے میں حسن ہونا چاہیے، ہر معاملے میں حسن ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تھے انسانی شکل میں، اور کچھ سوالات کیے تھے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے اور حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، مسلم میں آتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ محسوس کر سکو تو یہ محسوس کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر عبادت میں احسان کیسے کیا جائے گا وہ بتایا جا رہا ہے۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری فیلنگز یہ ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم یہ فیلنگز نہ لا سکیں تو یہ ضرور محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں عبادت کرنے والوں کے 2 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک درجہ مقربین کا ہے، جن کو یہ فیل ہوتا ہے عبادت کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا درجہ دائیں ہاتھ والوں کا ہے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کہ احسان انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، اور ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں
هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو بھی اچھا کرے گا، احسان کی روش اپنائے گا، اس کے ساتھ اچھا ہوگا. احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی ملے گا. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کتنا احسان ہوتا ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں کتنی دل کی جمعیت ہوتی ہے. کہیں ہم ہر کام کو سر سے تو نہیں اتارتے، بیزار ہو کر تو نہیں کرتے. جب بھی کسی کام کو آپ سر سے اتاریں گے بوجھ سمجھ کر، جب بھی کسی کام کو آپ بیزار ہو کر کریں گے، اس میں خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی، آپ محسن بن ہی نہیں سکتے. مثلا آپ اپنی پڑھائی کو ہی لے لیجئے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں، تو آپ محسن ہیں. جب آپ احسان کی روش اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ بھی اتنا ہی خوبصورت دے گا انشاءاللہ. پھر یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس کو محبت کے ساتھ عمل میں لائیں. نیکی کے جو بھی موقع ملے اس کو محبت کے ساتھ عمل میں لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو پہلا کام اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ اسلم وجہہ للہ، اپنی ذات، اپنی نیت اللہ کے حوالے کرنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم وہی سوچیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہی دیکھیں، وہی سنیں، وہی بولیں، وہی عمل کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یعنی سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سب سے مقدم ہو اور باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہوں، باقی ساری چیزیں دوسرے درجے پر آتی ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہ محسن، عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ پڑھ کر دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ایک جملہ اس آیت کے حصے کو بہت اچھے سے ڈیفائن کر سکتا ہے، وہ یہ کہ پورے کا پورا اللہ کا بن جانا، کمپلیٹ سبمیشن. ہر کام اللہ کے لیے ہو، یعنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری ذمہ داریاں بھی ہم اللہ کے لیے پوری کرنے والے ہوں، پھر اپنے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ کے کہنے کے مطابق کرنے والے ہوں. اب آپ جیسے قرآن پڑھنے آ رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا اور نیک کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بہت اچھی نیت ہے، بہت نیک جذبات ہیں الحمدللہ. اب اس کام کو ہم سلیقے اور طریقے سے نہ کریں تو کیا ہمارے جذبات ہمیں فائدہ دیں گے؟ ہماری آرزویں اور ہماری خواہشیں فائدہ دیں گی؟ ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کریں تو کیا یہ احسان ہوگا؟ کیا یہ خوبصورت عمل ہوگا؟ نہیں. تو اس آیت میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، ٹوٹل سبمیشن کرنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری دل سے کرنی ہے، پھر سنتوں کی پیروی بھی کرنی ہے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنے اخلاقی معاملات کو بھی خوبصورت رکھنا ہے. زندگی میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی بھی رہنا ہے. کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے، یا قرآن پڑھنا یا پڑھانا چھوڑ دیں گے، یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی بھی ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے. ایک لمحے کو بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے. یعنی اگر آپ کسی بات کے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، تو قرآن کو چھوڑنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بات ہمارے اندر بلٹ ان ہونی چاہیے، راسخ ہو جانی چاہیے.
بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو اسلام قبول کرے گا اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مثلا ایک نان مسلم انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی سابقہ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جو شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی پہلے تو نان مسلم تھا پھر مسلمان ہو گیا. اچھا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم شعوری مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہوئے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جو بھی زندگی ہماری لا علمی میں گزری اور اس میں جو جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کو درگزر فرمائے گا. چونکہ ہم شعوری مسلمان نہیں تھے، ہماری سابقہ زندگیاں بھی غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھائے گا، ہمیں قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. اور بندہ جیسا اپنے رب سے گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کو پاتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیے، جیسے صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی وغیرہ، مجھے ان کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسلام لایا ہی اس شرط پر ہے کہ تیری سابقہ نیکیاں بحال رہیں. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں چھوڑوں گا، اتنے ہی سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا. یعنی وہ نیک کام جو میں دور جاہلیت میں کرتا رہا میں اس کو اب بھی کنٹینیو کروں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نان مسلم تھا اور اس نے اس دور میں جو بھی نیک کام کیے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی وہ نیکیاں ایز اٹ از برقرار رہیں گی. پچھلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کی سابقہ نیکیاں برقرار رہیں گی. یہ اسلام لانے کا فائدہ ہے. یہ بات ہم اپنے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں کہ دور جاہلیت میں، یعنی جب ہم شعوری مسلمان نہیں تھے، ہو سکتا ہے ہم نے بھی بہت سے نیک کام کیے ہوں، تو وہ انشاءاللہ باقی رہیں گے، اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے، 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیے تھے. پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے. یہ روایت بھی مسلم میں آتی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا حکیم بن حزام نے کہ جو نیکی کے کام میں نے دور جاہلیت میں کیے ہیں اب میں اسلام لانے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کروں گا، اور انہوں نے اپنی اس بات کو پورا کیا. تو اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو آپ کو سیکیور کرتا ہے. اگر آپ واقعی اسلامی طرز زندگی کو فالو کریں تو انشاءاللہ پورا اجر اللہ کے پاس پائیں گے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان 2 آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَقَالُوا لَن
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی واضح آیات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.